بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھ شاباش۔ بأن الأعم من شيء من وجه ليس بين نقيضيهما عموم أصلا باطل۔ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہے، پھر اس کا جواب دینا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو مصنف رحمہ اللہ نے کہا ہے عام من شیء وجہن جو ہے ان کی نقیضوں کے درمیان بالکل عموم نہیں ہے، نہ عموم مطلق تے نہ عموم میں وجہن۔ پڑھے نہ کل، چلو اتھے بیٹھے سو پڑھے تو ہے نا جی۔ یہ جو حکم کیا یہ باطل ہے۔ ہم دلیل سے ثابت کرتے ہیں کہ نقیضوں میں عموم میں وجہن ہے۔ کیا کہ جی اگر حکم کرنا اس بات کا کہ اعم من شیء من وجہ، یعنی جن دو کلیوں کے درمیان نسبت عموم خصوص میں وجہن کی ہے ان کی نقیضوں کے درمیان بالکل عموم کوئی نہیں، نہ مطلق تے نہ نہ مطلق اور نہ من وجہ، یہ حکم کرنا باطل ہے۔ کیوں؟ لأن الحيوان أعم من الأبيض من وجه وبين نقيضيهما عموم من وجه۔ اس لیے کہ حیوان اور ابیض کے درمیان کیا نسبت ہے عموم من وجہ، کہ کوئی نہیں۔ چٹے کھوتے میں دونوں جمع ہیں، برف میں ابیض ہے حیوان کو نہیں ہے، کالے کھوتے میں جوان ہے تو ابیض کو نہیں۔ یہ ان کی نقیضوں میں عموم میں وجہن ہے۔ ان کی نقیضیں کون ہیں؟ لا حیوان لا ابیض، لا حیوان تے لا ابیض۔ کالے پتھر میں دونوں جمع ہیں، کون؟ لا حیوان لا ابیض، چٹے پتھر میں لا حیوان ہے لا ابیض کوئی نہیں ہے، کہ کوئی نہیں جی۔ اور کندے بچ تیسرا بے لا ابیض ہو تو لا حیوان نہ ہو، کالا کھوتا لا ابیض تو ہے کہ کوئی نہیں، تو لا حیوان کوئی نہیں ہے جی۔ تو ان کی نقیضوں میں کیا ہے؟ عموم من وجہ، تو ثابت ہو گئے جی۔ تُسے کہ منہ میں ہی کو نہیں آوے کو چوک جو منہ بن گئے کیا؟ ہاں جی کیا کہ جی اس لیے کہ حیوان اور ابیض کے درمیان دو کلیاں ان میں نسبت عموم میں وجہن ہے، اور ان کے نقیضوں کے درمیان بھی لا حیوان تے لا ابیض میں عموم میں وجہن ہے۔ ایک مادہ اجتماعی ہے تے دو مادے افتراقی ہیں کہ کوئی نہیں۔ اگر تو کہے حکم کرنا ہے اس بات کے ساتھ کہ عام من شیء من وجہن نہیں ہے ان کی نقیضوں کے درمیان عموم بالکل، یہ حکم کرنا باطل ہے۔ الحکم بأن باطل، دلیل اس لیے کہ حیوان عام ہے ابیض سے من وجہن، تو وہ اس سے عام من وجہن ہے، ایک کو بات ہے۔ اور ان دونوں کی نقیضوں کے درمیان عموم میں وجہن ہے جی۔ اگر تشریح حکم کرنا بائی طور کے اعم من شیء من وجہ نہیں ہے ان دونوں کی نقیضوں کے درمیان بالکل، یہ حکم باطل ہے، اس لیے کہ حیوان اعم ہے ابیض سے من وجہ، اور ان دونوں کی نقیضوں کے درمیان عموم ہے من وجہ جی۔ المراد منه انه ليس يلزم ان يكون بين نقيضيهما عموم فيندفع الاشكال۔ جواب یہ ہے کہ مراد مصنف رحمہ اللہ کی یہ ہے کہ عموم خصوص میں وجہن کی نقیضوں کے درمیان عموم ہو یہ لازم نہیں ہے، کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، کبھی
ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا۔ جو پیچھے مثال گزری اس میں کوئی نہیں ہے کہ کوئی نہیں، جو متن میں مثال شرح میں دی ہے اس میں کوئی نہیں ہے جی۔ لہذا فین دافع الاشکال کیا کہ اس کا مطلب ہے کہ لازم نہیں ہے، کیا کہ لازم نہیں، لازم نہیں ہے کہ ہر جگہ ان کی نکیزوں میں کیا ہو، عموم میں وجہ ہو، یہ لازم نہیں ہے، تو لہذا ٹھیک ہے۔ جواب یہ ایک مثال آ گئی ہے، کتنی مثالیں جہاں ان کی نکیزوں میں بالکل عموم نہیں ہے۔ ہاں جی، جواب یہ ہے کہ مصنف کی مراد یہ ہے کہ جن دو کلیوں کے درمیان عموم وجہ نہ ان کی نکیزوں کے درمیان عموم لازم نہیں ہے کہ خواہ مخواہ ان کی، جس طرح متساویان کی نکیزوں میں خواہ مخواہ تساوی ہوگا اور عموم خصوص مطلق کی نکیزوں میں بالعکس ہو کر خواہ مخواہ عموم خصوص مطلق ہوگا، یہاں اس طرح نہیں، کبھی آئے گا کبھی۔ بس ہم کہتے ہیں مراد اس سے، اس حکم سے یہ ہے کہ نہیں لازم یہ کہ ہو ان کی نکیزوں کے درمیان عموم، پس مندفع ہو گیا اشکال، لازم نہیں ہے جی۔ بس ہم کہتے ہیں کہ مراد اس حکم سے یہ ہے کہ نہیں لازم یہ کہ ہو ان دونوں کی نقیضوں کے درمیان عموم، بس منتفع ہو گیا اشکال۔ او نقول دوسرا جواب لو قال بین نقیضیہما عموم لافاد العموم فی جمیع الصور، فی جمیع الصور، یا ہم یوں جواب دیتے ہیں کہ اگر مصنف رحمہ اللہ یہ فرماتے نا کہ عموم وجہ کی نکیزوں کے درمیان عموم ہے تو پھر یہ عموم کا فائدہ دیتا جمیع صورتوں، کس میں؟ اور کا استارہ لگے رہتا جائے، یعنی ہر عام و خاص میں وجہ ہوگا ان کی نکیزوں کے درمیان، یہ کلیہ ثابت ہو جاتا ہے۔ یہ تو کلیہ تو ہے کو نہیں ہے جی، کبھی ہے کبھی کوئی نہیں ہے، کیا کہے جی؟ جواب یہ ہے کہ اگر مصنف یہ کہتے ہیں کہ ان دونوں کی نقیضوں کے درمیان عموم ہے تو پھر یہ بات عموم فی جمیع صور کا فائدہ دیتی، اب جمیع صور کی عموم کا فائدہ کیوں؟ لأن الاحکام الموردۃ فی ھذا الفن انما ہی کلیات، اس لیے کہ یہ جو فن ہے اس میں جو احکام ہوتے ہیں وہ کلیے ہوتے ہیں، یہاں اگر قوانین کے اندر محملہ بھی ہے تو وہ بھی کلیے کا معنی دیتا ہے، یہاں منطق میں قانون بیان کرتے ہیں۔ محملہ کون؟ جس میں حکم جو ہے نا موضوع کلی یا حکم کلی کے افراد پار ہے اور کلی کی کمیت کلن بعضاً بیان نہیں کی گئی، یہ معاملہ ہوتا ہے۔ لیکن اس فن کے اندر جب قانون بیان ہو تو جو معاملہ ہوتا ہے وہ بھی کلیے کا معنی دیتا ہے، کیا کہ اس لیے کہ اس فن میں جو احکام وارد کیے جاتے ہیں نا وہ کلیات ہوتے ہیں، تو اگر یہ کہہ دیتے نا کہ ان کی نکیزوں میں تو پھر کلیہ ہونا چاہیے تھا کہ ہر وہ کلیاں جن میں عموم میں وجہ ہے، ہر مادے میں کوئی مثال نکال کر لاؤ نکیزوں میں عموم میں وجہ ہوگا، حالانکہ اس طرح تو نہیں ہے جی، کبھی ہے کبھی نہیں ہے۔ یا ہم کہتے ہیں اگر کہتے کہ عموم میں وجہ ان کی نکیزوں کے درمیان عموم ہے، عموم ہے تو البتہ فائدہ دیتا یہ قضیہ عموم کا جمیع صورتوں میں کہ ہر دو کلیاں جن میں نسبت عموم میں وجہ ہے ان کی نکیزوں میں بھی یہ فائدہ دیتا۔ یہ فائدہ کیوں دیتا؟ اس لیے کہ احکام جو وارد کیے جاتے ہیں اس فن میں محض وہ احکام کلیات ہوتے ہیں۔ او شابہ جی، یا ہم کہتے ہیں کہ اگر مصنف کہتے دو کلیوں کی نقیضوں کے درمیان عموم ہے، البتہ فائدہ دیتا یہ عموم کا ساری صورتوں میں، اس لیے کہ احکام جو لائے جاتے ہیں اس فن میں محض وہ احکام کلیے ہوتے ہیں۔
فیضا کالا قال ليس بين نقيضيهما عموم اصلا كان رفعا للايجاب الكلي. بس تو اب جب تو سوال ہے تو پھر بعض صورتوں میں تو عموم پایا گیا تو ماتن جو نفی کی ہے وہ نفی بھی ٹھیک نہیں، نفی بھی اگر اس بات ٹھیک نہیں ہے بھی عموم ہے تو پھر نفی بھی تو بالکل یا ٹھیک نہیں ہے نا، کیونکہ بعض صورتوں میں ہے. تو اس کا جواب دیا ہے مصنف نے ایجاب کلی کا رفع کیا ہے. کس کا؟ ایجاب کلی کا رفع. تو ایجاب کلی کے رفع میں ایجاب جزی کا رفع نہیں ہوتا. سلب کلی جنا سلب کلی کا رفع ہو تو سلب جزی کا رفع نہیں ہوتا. جی سمجھو ایک کلیے شریعت کم دے دینے بار بار ہے بارہ پیچھے سمجھائی گل کہ ایجاب کلی کا رفع ہونا کہ یہ کلیہ نہیں ہے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ جزیہ بھی نہیں. سنیں جی ایشا پاسے لیکن یہ بات ہے کہ جہاں جزیہ نہ سچا ہے وہاں کلیہ بطری کے اولا نہیں سچا آتا. نہیں سمجھے تدرا. لہٰذا جب مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا نا کہ عموم وجہن کی نقیضوں کے درمیان عموم اصلاً نہیں ہے، عموم تو یہ ہے رفع ایجاب کلی کا، یہ ہے یعنی موجبہ کلیہ اٹھایا ہے کہ ہر وہ دو کلیاں جن کی نقیضوں میں عموم من وجہن ہو، ہر مادے میں نقیضوں میں عموم من وجہن ہوگا، یہ کلیہ نہیں ہے. یہ تو کلیے کی نفی سے اگر کسی مادے میں عموم پایا گیا تو یہ اس کے معارض نہیں ہے. ہاں جی کیا کیا تو جب مصنف نے کہا کہ لیکن دو عموم من وجہن کی مختصر کرنا بالکل نہیں ہے، عموم اصلاً نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایجاب کلی کا رفع ہے کہ یہ موجبہ کلیہ نہیں ہے تو کلیے کی ایجاب کلی کے رفع سے ایجاب جزی بتحقق لہذا عموم کا بعض صورتوں میں پایا جانا جیسے حیوان اور ابیض کی نقیضوں میں تو یہ ایجاب کلی کے رفع کے منافی نہیں ہے. یہ ہاں جی کیا کیا جی بعض صورتوں میں عموم کا پایا جانا یہ ایجاب کلی کے رفع کے منافی نہیں ہے. پس جب فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے نہیں ہے عموم وجہن کی نقیضوں کے درمیان عموم اصلاً تو ہے یہ رفع ایجاب کلی کے لیے اور عموم کا پایا جانا بعض صورتوں میں نہیں منافی رفع ایجاب کلی کے. نہیں ہے عموم وجہ کی دو نقیضوں کے درمیان عموم اصلاً تو ہوگا یہ رفع ایجاب کلی کا اور عموم کا پایا جانا بعض صورتوں میں نہیں منافی رفع ایجاب کلی کے. ہاں جڑی گل رہ گئی وہ آئے کیڑی لم يتبين مما ذكره النسبة بين نقيضي الأمرين بينهما عموم من وجه بل تبين عدم النسبة بالعموم وهو بصدد ذلك. کہتے ہیں ہاں نہیں واضح ہوا ما ذاکرہ سے جو مصنف نے بیان کیا. کیا نہیں واضح ہوا کہ جن کے درمیان عموم من وجہن ہے جی نسبت امرین کی نقیضوں کے درمیان ایسے امرین جن کے درمیان عموم من وجہن ہے ان کی نقیضوں کے درمیان نسبت کیا ہے، ان کی کے درمیان نسبت کیا ہے یہ بات واضح نہیں ہوئی، بلکہ جو بات واضح ہوئی ہے وہ ہے کہ نہیں ہے نسبت عموم کی. یہ واضح ہو کہ ان کی نقیضوں میں عموم بالکل نہیں ہے، عموم بالکل نہیں ہے تو جہاں وہ ہو وہاں نسبت کون سی ہوگی یہ واضح نہیں ہوا. کیا کیا جی
ہاں یہ بات حالانکہ مصنف و ہوا بے سادہ ذالکا، تو حالانکہ یہ جو مسئلہ چل رہا ہے یہ تو دو کلیوں کے درمیان نسبتوں کا چل رہا ہے کہ اصل دو کلیاں ہوں ان میں کیا نسبت ہے، چار میں سے ایک تو نقیضوں میں کیا نسبت ہوگی، یہ مسئلہ بیان نہیں ہوگا یہاں جی۔ ہاں یہ ما ذکرہ سے یہ بات واضح نہیں ہوئی کہ امرین کی نقیض، کیونکہ پہلی دو صورتوں میں تو بیان ہو گئے، مساویین کی نقیضوں میں بھی نسبت مساوی کی ہے، عام خاص مطلق کی نقیضوں میں بھی نسبت عام خاص مطلق کی، لیکن عکس کے ساتھ عام کی نقیض خاص مطلق، خاص کی نقیض، یہاں جو ہے نا وہ نسبت کوئی نہیں بیان ہوئی جی۔ ہاں جی، ما ذکرہ سے یہ بات واضح نہیں ہوئی کہ امرین کے نقیضوں کے درمیان جن کے درمیان عموم وجہ ہے ان دونوں کی نقیضوں کے درمیان نسبت کون سی ہے، بلکہ جو بات واضح ہوئی ہے وہ تو یہ ہوا ہے کہ عدم نسبت بالعموم، کہ عموم کی نسبت کوئی نہیں، تو حالانکہ مصنف نسبت ہی تو بیان کر رہے تھے، سمجھے ہی تو فعلم کے ساتھ شارح خود وضاحت کرتے ہیں ہاں نہیں واضح ہوئی، ما ذکرہ سے کیا نہیں واضح ہوئی، نسبت امرین کی نقیضوں کے درمیان، ایسے امرین جن کے درمیان عموم من وجہ ہے، بلکہ واضح ہوا ہے بے عدم نسبت بالعموم کہ ان میں عموم کوئی نہیں، یہ تو پتہ چلا ہے کیا یہ نہیں پتہ چلا جی۔ اور حالانکہ مصنف رحمہ اللہ بیان نسبت کے درپے ہیں، یہاں نسبتوں کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے، یہ تو وہ قاعدہ چل رہا ہے جی۔ ہاں نہیں واضح ہوا ما ذکرہ سے نہیں واضح ہوئی نسبت امرین کی نقیضوں کے درمیان، ایسے امرین کے ان کے درمیان عموم وجہ ہے، بلکہ واضح ہوئی ہے بالعموم، اور حالانکہ وہ یہی آخیا نا بار بار بھی ان میں عموم بالکل نہیں ہے، آگے فعلم نسبت بین المباینۃ الجزئیہ، بس شارح صاحب خود تحقیق کرتے ہیں کہ وہ دو کلیاں جن میں عموم میں وجہ ہے ان کی نقیضوں کے درمیان نسبت مباینت جزئی کی ہوتی ہے، کیا کیا جی؟ شارح فرماتے ہیں کہ جن دو کلیوں کے درمیان نسبت عموم من وجہ کی ہے ان دونوں کی نقیضوں کے درمیان نسبت مباینت جزیہ کی ہوتی ہے، کیوں؟ لأن العینین اذا کان کل واحد منہما بحیث یصدق بدون الآخر کان نقیضان ایضا کذالک، اس لیے کہ عینان جب ہر ایک ان دونوں میں سے اس حیثیت کے ساتھ ہے کہ وہ سچا آتا ہے دوسرے کے بغیر، سچا آتا ہے دوسرے کے بغیر، تو پھر نقیضان بھی اسی طرح ہوں گے، ہر ایک کی نقیض دوسرے کے بغیر سچی آئے گی، ہر ایک کی نقیض دوسری کے بغیر سچی ہے، تے ولا نانی، ولا نعنی بالمباینۃ الجزئیۃ الا ھذا، تو مباینت جزیہ سے مراد یہی قدر ہوتا ہے کہ ہر ایک دوسرے کے بغیر سچا آ جائے، ہر ایک دوسرے کے بغیر سچا، اسی کو مباینت جزیہ کہتے ہیں جی۔ اس لیے کہ عینان جب ہر ایک ان دونوں میں سے اس حیثیت سے ہو کہ ہر ایک دوسرے ظاہر عموم میں وجہ کا مطلب کیا ہے کہ دونوں کلیاں ہر ایک دوسرے کے بغیر سچی آتی ہے کہ کوئی نہیں ہے، ہاں جی، نقیضان بھی اسی طرح ہوں گے، خام خان کی زان بھی اسی طرح ہوں گے کہ وہ دوسرے کے بغیر سچی آئے گی۔ شاباش سے شارح فرماتے ہیں کہ ہماری مراد مباینت جزیہ سے یہی ہے۔ کل کے سبق میں یہی بیان ہوا تھا کہ تباین کلی کے ضمن میں تباین جزئی بھی آ جاتا ہے جی، تو ان کی نقیضوں کے درمیان تباین ہے، خواہ تباین کلی ہو خواہ تباین جزئی ہو، دونوں صورتوں میں مباینت جزیہ پائی جائے گی۔ تو خلاصہ یہ کہ وہ دو کلیاں جن میں نسبت عموم وجہ ہے ان کی نقیضوں کے درمیان بھی نسبت، مباینت جزیہ ہے، وہی مطلب عموم میں وجہ مباینت جزیہ ہے جی، یہ مباینت جزیہ بھی ہر ایک دوسرے کے بغیر پائی جائے گی۔ پس جان اس بات کو کہ نسبت بینہما کا مرجع کہنا، عموم میں وجہ ان کی نقیضیں جو ہیں پلا ہوئے نسبت ان کے درمیان
مباینت جزیہ کی ہے، اس لیے کہ اعنان جب ہے ہر ایک ان دونوں سے اس حیثیت کے ساتھ کہ سچات ہے بغیر دوسرے کے، عموم میں وجہ ہے ہی یہ کہ دو مادے افتراقی تب ہی ہوتے ہیں کہ ہر ایک دوسرے کے بغیر، تو ہوں گی نقیزان بھی اسی طرح۔ ہاں جی شاباش جی، چلو اور نئی مراد لیتے ہم مباینت جزیہ سے، مگر یہی قدر کہ ہر ایک دوسرے کے بغیر پایا جائے۔ شاباش جی، بس جان اس بات کو کہ نسبت نقیضوں کے درمیان مباینت جزیہ کی ہے، اس لیے کہ عینان جب ہو ہر ایک ان دونوں سے اس حیثیت سے کہ سچا آئے بغیر دوسرے کے، تو ہوں کی نقیضان بھی اسی طرح، اور نہیں مراد لیتے ہم مباینت جزیہ کے ساتھ مگر یہی قدر۔ ہن واپس آؤ نقیز اور متن وہ دو کلیاں جن میں نسبت مباینت کی ہوتی ہے، ان کی نقیضوں کے درمیان نسبت تباین جزی کی ہوتی ہے۔ کیا کہ جی، وہ دو کلیاں جن دو کلیوں کے درمیان نسبت تباین کی ہے، ان دونوں کلیوں کے درمیان نقیضوں کے درمیان بھی نسبت تباین بھی کوئی نہیں، ان دو کلیوں کی نقیضوں کے درمیان نسبت تباین کلی کی نہیں ہوتی، تباین جزی کی ہوتی ہے۔ کیا کہ جی، وہ دو کلیاں جن دو کلیوں کے درمیان نسبت تباین کلی کی ہے، ان دو کلیوں کی نقیضوں کے درمیان نسبت تباین جزی لأنہما إن لم يسبقا معا فصلا كاللا وجودی واللا عدمی کان بینہما تباین کلی، اس لیے کہ وہ دونوں کلیاں جی اگر نہ سچی آئیں اکٹھی بالکل، جیسا کہ لا وجود اور لا عدم، لا وجود اور لا عدم، تو ان کے درمیان پھر تباین کلی ہے، چونکہ جب اکٹھے سچے نہیں آتے تو کیا ہوتا ہے وہ تباین کلی، کیا کہ جس لیے کہ یہ کہ وہ دو کلیاں اگر اکٹھی سچی نہ آئیں، کسی مادے میں من المواد سچی نہ آئیں تو جیسے کہ لا وجود اور لا عدم، ان کے درمیان کے درمیان تباین نسبت تباین کلی، سنیں جی، لا عدم کا مطلب کیا ہے؟ وجود تو لا وجود کا مطلب کیا ہے جی؟ تو جیسے عدم اور وجود میں تباین کلی ہے، ان کی نقیضیں کیونکہ جو لا عدم ہے وہ وجود بن گیا ہے، جو لا وجود ہے وہ عدم بن گیا ہے۔ سمجھا گیا جی کہ جن دو کلیوں میں نسبت کیا ہے؟ تباین کلی کے، وجود اور عدم میں تباین کلی ہے کہ دونوں جمع نہیں ہوتے، تو ان کی نقیضوں میں بھی تباین کلی، کس میں؟ لا وجود اور لا عدم، کیونکہ لا عدم کیا ہے وجود تو لا وجود، عدم، تو وہی گل بنی ہے اگے۔ وَإِن صَدَقَا مَعًا كَاللَّا إِنسَانِ وَاللَّا فَرَسِ كَانَ بَيْنَهُمَا تَبَايُنٌ جُزْئِيٌّ، اور اگر سچے آئیں اکٹھے، انسان اور فرس میں کیا نسبت ہے؟ تباین کلی کے عموم کھوتے نال کتنے جڑو میں باجے جائے آ انسان اور فرس میں تباین کلی ہے کہ کٹھے ہوندے نے انسان اور فرس کر کے وکھا کھون سا کھوتے ہوتے انسان بیٹھا ہوئے باجے کہ انسان اور فرس کے درمیان کیا ہے؟ تو نقیضیں کون سی ہیں؟ لا انسان لا فرس، لا فرس، یہ دونوں اکٹھے سچے آتے ہیں۔ سنیں او لکھی او فی البقر، مجھ گاں بکری بھیڑ سارے اتنے جمع ہو رہے کہ کوئی نہیں؟ کون؟ لا انسان بھی لا فرس، کوڑے وچ بھی جی جمع ہو رہے کہ نہیں؟ جی نہ کھوتے فرس ہے نا، کھوتے وچ جمع ہو رہے کہ نہیں؟ اٹھ وچ ہو رہے ہیں جمع، شیر وچ گدڑ وچ سارے جمع ہو رہے ہیں جی۔ تو پھر ان کے درمیان تباین جزی ہوا
ان کے درمیان تباین جزی ہوا. کیا کیا جی؟ اور اگر دونوں سچے سچے سے مراد ہے کہ اصل میں تباین کلی ہے. نقیزیں جو ہیں نا ان میں یا تو تباین کلی ہوگا یا تباین جزی ہوگا. جی اور اگر دونوں سچے آتے ہیں جیسے لا انسان لا اصل نقیزاں کڈیاں نے پہلو فرض تے انسان ان کے درمیان تباین کلی ہے، ان دونوں کی نقیزوں کے درمیان تباین جزئی ہے. جزی اس لیے کہ یہ دونوں جمع ہوتے ہیں، دونوں جمع ہوتے ہیں ہوتے ہیں. جی تو ان کی نقیزوں کے درمیان کیا ہے؟ تباین جزئی ہے. تباین جزی. لہذا وہ دو کلیات جن کے اندر نسبت تباین کلی کی ہے ان کی نقیزوں میں کبھی تباین کلی ہوتا ہے کبھی تباین جزی ہوتا ہے. تو ضرورت صدق احد المتباینین مع نقیض الاخر فقط فالتباین الجزئی لازم جزما. واسطے بدی ہونے اس بات کے کہ متباینین کا ایک سچا آتا ہے دوسرے کی نقیض کے ساتھ فقط. متباینین کا ایک دوسرے کی نقیض کے ساتھ سچا ہے تو تباین جزی خام خواہ لازم ہے. تباین جزی کیا کہ جی یہ بدی بات ہے کہ متباینین کا ایک سچا آتا ہے دوسرے کی نقیض کے ساتھ فقط. تو تباین جزئی خام خواہ ہے. تباین جزئی خواہ دیکھ ادھروں پیچھے واپس چل. انسان اور فرس کون؟ انسان اور فرس ہر ایک دوسرے کی نقیض کے ساتھ سچا آتا ہے. کون؟ انسان اور فرس ہر ایک. دوسرے کی نقیض ان میں تو تباین کلی ہے ہر ایک دوسرے کی نقیض کے ساتھ. لا انسان اور فرس. لا انسان اور فرس یہ جمع ہے کس میں؟ فرس میں. تے لا فرس اور انسان یہ بھی جمع ہے کس میں؟ سنیں جی اے شابہ سے. کیونکہ متباینین کا ایک سچا آتا ہے دوسرے کی کے ساتھ فقط. تو تباین جزی خام خواہ لازم ہے. تباین جزی جب سچا آئے گا تو تباین جزی پایا گیا جی. اس لیے جن دو کلیوں کے درمیان کیا ہے؟ تباین کلی ہے. ان دونوں کی نقیضوں کے درمیان تباین جزی. اس لیے کہ ان کی نقیضوں میں کبھی کیا ہوگا؟ کبھی تباین جزی ہوگا. دونوں مثالیں تھوڑے سامنے تو دونوں صورتوں میں تباین جزی تو خام خواہ ہے. ایجاب کلی میں ایجاب جزی ہوتا ہے کہ کوئی نہیں. سلب کلی میں تباین کلی میں سلب کلی ہے نا تو سلب کلی میں سلب جزی خام خواہ ہے تو سلب جزی ہی تباین جزی ہے جی. سمجھے ہی ہن مانا کر. اور متباینان کی نقیزیں متباینان ہیں تباینن جزین اس لیے کہ وہ دونوں اگر نہ سچی ہیں اکٹھی بالکل جیسے لا وجود اور لا عدم تو ہوگا. ایون وجود عدم دیا نقیزاں کڈیاں نے جنہاں وچ پہلے نسبت تباین کلی دیے ہوگا ان دونوں کے درمیان تباین کلی. اور اگر سچے آئیں اکٹھے جیسے انسان لا انسان اور لا فرس تو ہوگا ان کے درمیان تباین جزی. واسطے بدی ہونے متباینین کے سچے آنے کے دوسرے کی نقیض کے ساتھ فقط پس تباین جزی لازم ہے جزمن. جی متباینان کی نقیضیں متباینان ہیں تباین جزئی اس لیے کہ یہ دونوں اگر نہ سچی آئیں استغفر اللہ. جیسے لا عبد الحکیم الحکیم اللہ کی صفت کے درمیان تباین کلی اور اگر سچی آئیں دونوں اکٹھی جیسے لا انسان اور لا فرس ہوگا ان دونوں کے درمیان تباین جزئی. واسطے بدی ہونے متباینین کے ایک کے سچے آنے کے بسم اللہ الرحمن بس تباین جزئی لازم ہے جزمن. آگے جی ونقیض المتباینین اب اس متن کی شرح ونقیض المتباینین متباینان تباین جزئی
متباینین کی نکیزیں متباینن تباین متباینان تباینن جزیان ہوتی ہیں. کیا کہ جی متباینین کی نکیزیں متباینان متباینن جزیان ہوتی ہیں. لأنہما إما أن يصدقا معا على شيء كلا إنسان ولا فرس الصالحين على الجمال أو لا يصدقا كلا وجود ولا عدم فلا شيء مما يصدق عليه لا وجود يصدق عليه لا عدم وبالعكس. توجہ. اس لیے کہ دو کلیاں یعنی جن کے درمیان نسبت تباین کی ہے ان کی جب نکیزیں نکالیں گے تو اس لیے کہ وہ دونوں یا تو سچی آئیں گی کٹھی کسی شے پر، جیسے انسان اور فرس کے درمیان نسبت تباین کی ہے. اتنے اختصار کر گئے نے، پہلے نہیں آکھے بیسا لے نے کنی باری سمجھایا نے. تو ان کی نکیزیں ہیں کون؟ ال چھڑ دیکھا لا انسان تے لا فرس بد ہو گئی یار. لا انسان اور لیکن یہ دونوں سچے آ رہے ہیں کس پر؟ جماعت پر. لا انسان لا فرس جمع ہے کہ کوئی نہیں. یا وہ یہ ہے کہ ان کی نکیزیں بالکل سچی نہیں آتی کسی شے پر، جیسے وجود اور عدم میں نسبت تباین کی ہے. کس میں؟ وجود اور عدم. ان کی نکیزیں ہیں لا وجود، اور یہ بھی کسی شے پر سچے نہیں آتے. کسی شے پر بھی فلا شے آ، کائنات میں کوئی ایسی شے نہیں ہے جیسے اس پر وجود اور عدم اکٹھے سچے ہیں، ایسی شے کو نہیں ہے. تو اسی طرح کوئی ایسی شے بھی نہیں ہے کہ جس پر لا وجود اور، کیونکہ لا وجود کیا بن گئے اور لا عدم اے مطلب نہ لا عدم وجود بن گیا ہے تو لا وجود اجون تو بڑا ہے جی. تو لہذا کسی شے پر جس طرح وجود و عدم سچے نہیں آتے ان کی نکیزیں بھی. تو یہ بات دونوں جانب سے پائی گئی. بسم اللہ الرحمن. تو لہذا جون سی بھی صورت ہوگی تباین کلی و نکیزوں میں یا تباین جزی تو خام خواہ پایا جائے گا کہ نہیں پایا جائے گا؟ کیا کہ جی جون سی بھی صورت ہو دونوں سے تباین جزی خام خواہ پایا جائے گا. سمجھے؟ اچھا جی منع کر لی پھر کہ چلیے. اور متباینان کی نکیزیں متباینان ہیں تباینن جزین، اس لیے کہ وہ دونوں یا یہ کہ سچی آئیں گی معن کسی شے پر، جیسے انسان اور فرس کی نکیزیں لا انسان اور لا فرس سچی آتی ہیں جماعت پر، یا نہ سچی آئیں گی جیسے وجود و عدم کی نکیزیں لا وجود اور لا عدم. پس نہیں کوئی شے فلا شے آپس نہیں کوئی شے ان سے کہ سچی آئے اس پر، سچا اس پر لا وجود اور سچا اس پر لا وجود، سچا ہے اس پر لا عدم. یعنی کوئی شے بھی ایسی نہیں کہ جس پر لا وجود سچا آئے تو لا عدم بھی ساتھ، اور بالعکس یعنی کوئی ایسی شے نہیں کہ جس پر لا عدم سچا ہے تو اس پر ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں جی شابہ جی. اور جون سی بھی صورت ہو متحقق ہو گیا تباین جزی نکیزوں کے درمیان، شابہ نکیزیں ان کے درمیان، اس لیے کہ یہ دونوں نکیزیں یا یہ کہ سچی آئیں گی معن ایک شے پر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور لا فرس جو سچی آتی ہیں جماعت پر، یا نہ سچی آئیں گی دونوں جیسے وجود اور عدم نکیزیں لا وجود اور لا عدم. پس نہیں کوئی شے ان سے کہ سچی آئے اس پر سچا آئے اس پر لا وجود، سچا آئے اس پر لا عدم. یعنی کوئی بھی شے ایسی کہ جس پر لا وجود سچا آتا ہے وہاں لا عدم سچا آتا ہے، اور نہیں کوئی بھی ایسی شے کہ جس پر لا عدم سچا آئے اس پر لا وجود. اور جون سی بھی صورت ہو
متحقق ہوگا تباین جزئی دونوں کے درمیان. اما کمیں متحقق ہوئے گا اما پھر اس گل نو کھولنا ہے. اما اذا لم يصدقا على شيء اصلا كان بينهما تباين كلي فيتحقق التباين الجزئي بينهما. بہرحال جب نہ سچے آئیں دونوں کسی شے پر بالکل، جیسے لا وجود اور لا عدم ہے، تو پھر ان کے درمیان کیا ہوا کہ کوئی نہ. تو جب تباین کلی ہے تو متحقق ہوگا تباین جزئی ان کے درمیان قطعاً. اور 100 وچ 50 ہوندا ہے کہ کوئی نہیں ہوندا جی. ہاں جی شابہ جی. بہرحال جب نہ سچا آئے نہ سچی آئیں دونوں کسی، جیسے لا وجود اور لا وجود تے لا عدم ہے جی، تو ان دونوں کے درمیان تباین کلی ہے. تو جب تباین کلی ہے تو تباین کلی کے ضمن میں تباین جزئی خامخواہ موجود ہے. وَأَمَّا إِذَا صَدَقَا عَلَى شَيْءٍ كَانَ بَيْنَهُمَا تَبَايُنٌ جُزْئِيٌّ. بس جب دونوں اکٹھے سچے آ جائیں کسی شے پر تو ان کے درمیان تو خامخواہ تباین جزئی ہے، ان کے درمیان جزئی ہے. لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنَ الْمُتَبَايِنَيْنِ يَصْدُقُ مَعَ نَقِيضِ الْآخَرِ فَيَصْدُقُ كُلُّ واحد من نقيضيهما بدون نقيض الآخر فالتباين الجزئي لازم. او جڑی آخری گل سی متن وچ، اس لیے کہ ہر ایک متباینین سے مثلا فرس اور انسان سنیں سچا آتا ہے دوسرے کی نقیض کے ساتھ، فرس سچا آتا ہے لا انسان کے ساتھ، انسان کی نقیض کے ساتھ یعنی، اور انسان سچا آتا ہے فرض کی نقیض کے ساتھ یعنی خام خواہ سچے آتے ہیں جی. اور جن میں تباین ہوتا ہے وہ دوسرے کی نقیض کے ساتھ تو سچے آتے ہیں، ورنہ ارتفاع نقیض ہے لازم آ جائے گا جی. اگر یہ دو کلیاں ان میں تباین کلی ہے تو ہر ایک دوسرے کی نقیض کے ساتھ کیا آئے گی، ورنہ لازم آئے گا کہ نہ اصل سچا ہے نہ اس کی نقیض سچی ہے، ارتفاع نقیض ہے نا جی. یہ تو خام خواہ ہے جی. اس لیے کہ ہر ایک متباینین سے سچا آتا ہے دوسرے کی، تو لہٰذا سچا آیا ہر ایک ان کی نقیضین میں سے بغیر دوسرے کی نقیض کے. کتنا سچا آیا. دیکھو نا جب انسان اور لا فرس جمع ہو گئے، کون انسان اور لا فرس یہ سچے آتے ہیں، انسان اور لا فرس تیرے بچ جمع ہو گئے. اب لا فرس کے ساتھ اس کے مد مقابل کی نقیض نہیں جمع ہو رہی. مد مقابل کون؟ انسان. اس کی نقیض تو اس کے ساتھ نہیں پائی جا رہی کہ پائی جا رہی ہے. ایتھے وہ جڑی مثال دے رہے ہیں کہ جب ہر ایک دوسرے کی نقیض کے ساتھ سچا آئے گا تو انسان سچا آیا لا فرض کی نقیض کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ لا فرس. ایتھے سچا آیا کہ نہیں. تو اب ایک کی نقیض پائی گئی دوسرے کی نقیض کوئی نہیں پائی گئی کہ پائی گئی ہے. تو پھر ہر ایک جب اس طرح ہو گیا تو پھر ہر ایک کی نقیض دوسرے کے بغیر جب پائی گئی تو یہی تو تباین جزئی ہوتا ہے. بھئی لا فرض پایا گیا کس کے ساتھ؟ انسان کے ساتھ. لا انسان پایا گیا فرض کے ساتھ. تو ہر ایک کی نقیض دوسرے کی نقیض کے بغیر نہیں پائی گئی کہ نہیں پائی گئی جی. اور فرض تو انسان اصل ہیں، ان کی نقیضیں کون ہیں؟ لا فرس لا انسان. لا انسان. یہ جو انسان ہے یہ فرض کے ساتھ جمع ہوتا ہے. جب یہ جمع نہیں ہے تو فرض کی نقیض کے ساتھ جمع ہونا ہے کہ نہیں ہونا؟ کون؟ لا فرس. کون؟ انسان. تو کی شے میں انسان تو لا فرض ہے کہ کوئی نہیں. اب مجھے پتا یہ جو فرض تھا اس کی جو نقیض ہے کون؟ لا فرس. یہ دوسرے کے عین کے ساتھ جمع ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو دوسرے کی نقیض پائی گی انسان کی. لا فرض تو پایا گیا ہے کس کے ساتھ؟ انسان کے ساتھ. اب اگر لا انسان کے ساتھ پائے گا تو اجتماع نقیض عین ہو جائے گا. تو جب ہر ایک کا عین دوسرے کی نقیض کے ساتھ جمع ہوتا ہے تو خام خواہ ہر ایک کی نقیض دوسرے کی نقیض کے غیر کے ساتھ جمع ہوتی ہے، یعنی عین کے ساتھ. جی نہیں سمجھ آ رہی؟ غور کرنا بھائی. انسان اور فرض میں کیا نسبت ہے؟ تباین کلی کے جمع نہیں ہوتے. جب یہ جمع نہیں ہے تو ہر ایک دوسرے کی نقیض کے ساتھ جمع ہوگا کہ نہیں؟ ورنہ ارتفاع نقیض عین لازم آئے گا. جب انسان جمع ہوا لا فرض کے ساتھ
اور ادھر فرس جمع ہوا لا انسان کے ساتھ، جمع ہوا کہ نہیں؟ تو جب ہر ایک کا عین دوسرے کی نکیز کے ساتھ جمع ہوا تو دوسری بات بھی تو سچی ہے نا کہ ہر ایک کی نکیز دوسرے کی نکیز کے بغیر پائی گئی، یعنی عین کے ساتھ پائی گئی جی۔ لا فرس پایا گیا انسان کی نکیز کے ساتھ نہیں بلکہ اور لا انسان پایا گیا فرس کی نکیز کے ساتھ۔ کیڑی نکیز؟ نہ لا انسان پایا گیا فرس کے ساتھ، نہ کہ اس کی۔ اب لا فرس لا انسان کے بغیر پایا گیا کہ نہیں پایا گیا؟ لا فرس لا انسان کے تیرے بچ کہ تو انسان ہے جی، اور ادھر لا انسان لا فرس کے بغیر پایا گیا کتھے؟ کوڑے چ، وہ فرس ہے جی۔ تو جب ہر ایک کا عین دوسرے کی نکیز کے ساتھ جمع ہے تو ہر ایک کی نکیز بھی تو دوسرے کے عین کے ساتھ جمع ہے کہ نہیں؟ تو جب عین کے ساتھ جمع ہے تو پھر دوسرے کی نکیز کے بغیر پائے گی کہ کوئی نہیں؟ کیونکہ عین کے ساتھ پائی گئی ہے۔ تو جب ہر ایک دوسرے کے بغیر پایا جائے تو یہی تو تباین جزئی ہوتا ہے، سمجھے ہی؟ غور کر ادھر، اس لیے کہ ہر ایک متباینین سے مثلا انسان اور فرس سچا آتا ہے دوسرے کی، انسان سچا ہے، انسان سچا آتا ہے لا فرس کے ساتھ، لا فرس سچا آتا ہے نہ فرس سچا آتا ہے لا انسان، اس طرح۔ تو پس سچا آ گیا ہر ایک ان کی نکیزوں سے بغیر دوسرے کی نکیز، اس لیے کہ جب دوسرے کے عین کے ساتھ جمع ہو گیا تو نکیز کے بغیر پایا گیا کہ نہیں؟ تو جب ہر ایک دوسرے کی نکیز کے بغیر پایا گیا تو پس تباین جزئی لازم ہو گیا جزمن، تو خام خواہ تباین جزئی پایا گیا، کیونکہ ہر ایک جب دوسرے کے علیحدہ پایا جائے تو یہ تباین جزئی ہوتا ہے جی، کیونکہ جب علیحدہ پایا گیا یا بالکل جمع نہیں ہوتے یا کبھی جمع ہوتے ہیں، دونوں صورتوں میں تباین جزئی ہے۔ ہاں جی شابہ جی۔ اور بہرحال جب دونوں سچے آئیں ایک شے پر تو ہوگا ان دونوں کے درمیان تباین جزئی، اس لیے کہ ہر ایک متباینین سے سچا آتا ہے، یعنی انسان لا انسان اور لا فرس، نہ متباینہ انسان اور فرس سچا آتا ہے ہر ایک دوسرے کی، انسان لا فرس کے ساتھ فرس لا انسان کے ساتھ۔ جب یہ بات ہے تو اب اگلی بات خام خواہ تو سچا آتا ہے ہر ایک ان کی نکیزوں سے دوسرے کی نکیز کے بغیر، کیونکہ وہ عین کے ساتھ پایا جا رہا ہے۔ خام خواہ جدو انج تے ادھر بھی تو ہے کہ کوئی نہیں جی، اور جدو انسان تے لا فرس جمع نے تو ہن اسی کہہ سکتے ہیں نا کہ لا فرس جڑی فرس دی نکیز ہے یہ انسان دی نکیز تو بغیر پائی جا رہی ہے کہ کوئی نہیں پائے گی۔ اس پاسوں کہہ دیو کہ فرس اور لا انسان جمع ہے، تو اب ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ لا انسان جمع ہوا لا فرس کی نکیز کے غیر کے ساتھ، تو ہے غیر کون؟ عین کے ساتھ، اے مطلب جانبین سے، تو لہٰذا خام خواہ پایا گیا۔ اما بہرحال جب نہ سچے ہیں دونوں کسی شے پر بالکل تو ہوگا ان کے درمیان تباین کلی، پس متحقق ہوگا تباین جزئی ان کے درمیان قطعاً۔ اور بہرحال جب سچے ہیں دونوں کسی شے پر تو ہوگا ان کے درمیان تباین جزئی، اس لیے کہ ہر ایک متباینین سے سچا آتا ہے دوسرے کی نکیز کے ساتھ، جس لیے جملہ سچا ہے نا تو پس سچا آئے گا ہر ایک دونوں کی نکیزوں سے دوسرے کی نکیز کے بغیر خام خواہ، تو پس تباین جزئی لازم ہے جزمن۔ اے شاباش، جب نہ سچا آئیں کسی شے پر بالکل، نہ سچے آئیں کسی شے پر بالکل تو ہوگا ان دونوں کے درمیان تباین کلی، پس متحقق ہوگا تباین جزئی ان دونوں کے درمیان قطعاً۔ اور بہرحال جب سچے آئیں دونوں ایک شے پر تو ہوگا ان دونوں کے درمیان تباین جزئی، اس لیے کہ ہر ایک متباینین سے سچا آتا ہے دوسرے کی نقیض کے ساتھ، پس سچا آئے گا ہر ایک دونوں کی نقیض سے بغیر دوسرے کی نقیض کے، چونکہ اس کے دوسرے کے عین کے ساتھ پایا جا رہا ہے تو نقیض کے ساتھ کس طرح جمع ہو گئی، اجتماع نقیض عین ہو جائے گا جی۔
بس تباین جزی لازم ہے جذبہ گل مک گئی وقت شارے صاحب آندے نے متن وچ کوئی ایک دو جگہ تے لفظ اگاں پیچھے ہو گئے نا تے اسی کدے گرفت نہ کریے تے پھر چست نہیں نہ ہونی جی اگے جی وقت ذکر فی المتن او مجہول یار وقت ذکر فی المتن ہاؤنا ما لا یحتاج الیہ وترک او مجہول یار پوری کا ما ضروری مصنف نو فعل بنانا ہے مجہول کر کے گل کر دو پوری کا ما یحتاج الیہ شارع صاحب فرماتے ہیں تحقیق ذکر کیا گیا ہے متن میں وہ شے جس کی محتاجی کوئی نہیں اور چھوڑ دی گئی ہے وہ شے جس کی محتاجی تھی اور انہیں ترجمہ کرنا اور کوئی نہیں آپ کو دس دے وہ کیڑی شے ہے تحقیق ذکر کی گئی ہے متن میں یہاں وہ شے کہ نہیں احتیاجی اس کی طرف اور چھوڑ دی گئی ہے وہ شے کہ احتیاجی ہے اس کی طرف ہاں جی شاہبت جی اور تحقیق ذکر کی گئی ہے متن میں یہاں وہ شے کہ نہیں احتیاجی اس کی طرف اور چھوڑ دی گئی ہے وہ شے کہ احتیاجی ہے اس کی طرف عمل فلأن قید فقط بعد قوله ضرورت صدق احد المتباینین مع نقیب الاخر زائل لا طائل تحته واپس آ جڑا ہن پڑھے جاندے او تھلے جتھوں ہن شو متن ونکیز کدے گئے او جڑا فقط دی قید سی او تھلے او ضرورت آ جڑی دلیل دتی سی ضرورت واسطے بدی ہونے سچا آنا متباینین کی ایک کی نکیز کا دوسرے کے ساتھ اس کی نکیز دوسرے کے ساتھ اتنے فقط دی لوڑ کوئی نہیں کیونکہ فقط نال تو کسی دی نفی کرنی ہوندی ہے تو نفی تو نہیں نہ کرنی بھئی ہر ایک کی نکیز دوسرے کی نکیز کے بغیر سچی آتی ہے نا بھئی انسان کی نکیز لا انسان یہ لا فرض کے بغیر سچی آتی ہے فرض کی نکیز لا فرض یہ انسان کی نکیز لا انسان کے بغیر سچی آتی ہے کل اجی ہون تو سارا سر کپایا پھر بھول گیا کہ مڈ لگا جی ایتھے فقط ہوندا ہے کسی دی نفی کرنے واسطے فقط کس لیے ہوتا ہے فقط یہ کام ہے اور کوئی نہیں ہے تو یہاں تو نفی کو نہیں جان بین سے مسئلہ ہے اور ہر ایک کی نکیز دوسرے کی نکیز کے بغیر پائی جاتی ہے ہر ایک کی اور جدوں واجہ لا انسان فرض کے ساتھ جمع ہے تو لا فرض انسان کے ساتھ جمع ہے ہر ایک کی نکیز دوسرے کے عین کے ساتھ جمع ہے تو دوسرے کی نکیز کے بغیر نہیں پائی گئی تو ہر ایک کی طرف سے ہر ایک کی نکیز دوسرے کی تو جب جان بین سے ہے تو فقط کا کیا مطلب کس کو نکالا ہے وہ ہیں اس فقط کی ضرورت کو نہیں ہے یہاں بے فقط ہوتا ہے ایک جانب سے ایک جانب نہیں ہے یہاں تو دونوں جانبوں سے کہ ہر ایک کی نکیز دوسرے کی نکیز کے بغیر پائی جا رہی ہے انسان تے فرض دماغ چ نہیں آتے پہ تے اگوں نکیزاں کون نے اجی ہوں 13 مرے دی مثال سمجھائی کہ انسان اور فرض جمع نہیں ہوتے جہاں فرض ہے وہاں انسان نہیں ہے بلکہ کون ہے تو یہ نکیز ہے اور کی نکیز کو چھڑکنے پہ جاتی ہے جہاں انسان ہے وہاں فرض نہیں ہے تو یہ فرض نہیں کیا شے ہے یہ نکیز ہے جی تو پھر جب ہر ایک کا عین دوسرے کی نکیز کے ساتھ پایا جا رہا ہے یہاں یہ جملہ بول سکتے ہیں نا کہ ہر ایک کا عین دوسرے کے عین کے بغیر پایا گیا ہے کہ کوئی نہیں فرض پایا گیا بغیر عین کے یعنی انسان کے کس کے ساتھ جمع ہوا لا انسان کے ساتھ ادھر جو ہے نا انسان پایا گیا فرض کے بغیر کس کے ساتھ جمع ہوا فرض کے ساتھ نہیں اس کی نکیز کے ساتھ جیسے ہر ایک کا عین دوسرے کے عین کے بغیر پایا جاتا ہے اسی طرح ہر ایک کی نکیز دوسرے کی کیونکہ ہر ایک کا عین دوسرے کی نکیز کے ساتھ ہر ایک کی نکیز دوسرے کے عین کے ساتھ جمع ہوتی ہے فرض جمع ہے کس کے ساتھ لا انسان کے ساتھ انسان جمع ہے ہوں تجھے پاسے آ جاؤ لا انسان جمع ہے اور لا فرض جمع ہے تو دو پاسے ہو گئے جی تو یہاں فقط ہوتی کسی کی نفی کرنے کے لیے ہاں جی شابت جی اگے پڑھیا نہیں اول بہرحال اول بھی اول کیڑی خرابی ہے جڑا جدی ضرورت نہیں تو ذکر کیتا ہے بس اس لیے کہ فقط کی قید ماتن کے قول
کے بعد کیڑا قول ضرورت صدق احد المتباینین مع نقیض الاخر ضرورت صدق احد المتباینین مع نقیض او ویکھ لو کچھ تے کالا مک رہا ہے جی تے ایک کیا آکھے نے جڑی ایک قید لا تائلہ زائد ہے نہیں فائدہ اس کے تحت اور فقط ہوں کسی دی نفی کرنی ہوئے تو نفی کو نہیں جانے بین والوں جی ہاں جی شابہ جی بہرحال اول اس لیے کہ فقط کی قید ماتن کے قول ضرورت صدق احد المتباینین مع نقیض الاخر کے بعد زائد ہے نہیں فائدہ اس کے تحت محمد ثانی ثانی فلأنہ واجب اور دوسرا بھی جیڑا جن دی ضرورت سی وہ چھوڑ دیتے ہیں کیڑی شے فالین ثانی فلأنہ واجب ان یقول ضرورت صدق کل واحد من المتباینین مع نقیض الاخر اور ثانی یہ ہے اس لیے کہ واجب تھا کہ یوں کہتے اور دیکھو نا ضرورت صدق نہ ضرورت صدق احد نہ کہتے احد نہیں اتنے کل کہنا سی کل سنیں یوں کہنا چاہیے تھا واسطے بدیعوں نے اس بات کے کہ سچا آتا ہے ہر ایک صرف ایک نہیں متباینین سے دوسرے کی صرف ایک نہیں سچا اجے پتر ہوں تو باہروں آئے پھر چلیں ہے میرے پیارے ہو جی سنیں ہی یہ ہر ایک کہنا چاہیے تھا صرف ایک نہیں کہنا چاہیے تھا کیا کہ جی دوسری شے ہے کہ ماتن رحمہ اللہ کو یوں کہنا چاہیے تھا کہ وہ جڑی عبارت نہیں پچھلی وہ عبارت ضرورت صدق ضرورت صدق کل واحد من المتباینین آکھیا کی یہ ماتن نے ویکھا بڑا پیچھے ضرورت صدق احد احد کا معنی نہیں بنتا یہاں تو کلیہ بنانا ہے جی کہ ہر ایک کی نقیض دوسرے کی نقیض کے بغیر پائی جاتی کہ صرف ایک کی نقیض اب ایک کا تو مطلب ایک جانب سے ہے دوسری جانب سے کوئی نہیں الگ اس طرح تو نہیں ہے جی سمجھے ہی اور بہرحال ثانی پس اس لیے کہ واجب تھا یہ کہ کہتے ضرورت صدق کل واحد من المتباینین مع نقیض الاخر این جاخنا سی کلیہ بنانا سی کیوں منع کرنا اور بہرحال ثانی بس اس لیے کہ واجب تھا یہ کہ کہتے ضرورت صدق کل واحد من المتباینین مع نقیض الاخر کیوں لأن التباین الجزئی بین النقیضین صدق کل واحد صدق صدق کل واحد منہما بدون الاخر لا لا صدق واحد منہما بدون الاخر اس لیے کہ تباین جزئی بین النقیضین کیا ہے سچا آنا ہر ایک کا دونوں نقیضوں سے بغیر دوسرے کے نہ کہ صرف سچا آنا ایک کا دونوں میں سے بغیر دوسرے کے یہ نہیں ہے بلکہ جانب بین سے ہے کیا کیس لیے کہ تباین جزئی بین النقیضین سچا آنا ہر ایک کا دونوں سے بغیر دوسرے کے نہ کہ سچا آنا ایک کا دونوں سے بغیر دوسرے کے لہذا فلیس یلزم من صدق احد الشیئین مع نقیض الآخر صدق کل واحد من النقیضین بدون الآخر پس نہیں لازم آتا شیئین کے ایک کے سچے آنے سے دوسرے کی نقیض کے ساتھ مثلاً انسان سچا آتا ہے لا فرض کی نقیض کے ساتھ لا فرض کے ساتھ ایک پاسے تو ہو گیا اب ایک طرف سے نہیں لازم آتا شیئین میں سے ایک کے سچے آنے سے دوسرے کی نقیض کے ساتھ شیئین کون مثلا انسان لا فرض کی نقیض لا فرض کے ساتھ اس سے یہ لازم نہیں آتا کیا کہ سچا آنا ہر ایک کا نقیضین سے یا تو ایک طرف سے بات سمجھے کلیہ تو سمجھ نہیں آیا سنیں کیا کہ جی اس لیے کہ بس نہیں لازم آئے گا شیئین میں سے ایک کے سچے آنے سے دوسرے کی نقیض کے ساتھ کیا نہیں لازم آتا سچا آنا ہر یہ احد سے کلیہ نہیں بنتا بنانا تو کلیہ تھا یہ لازم نہیں آتا سچا آنا ہر ایک کا سچا آنا دوسرے کی نقیضین سے یار بنانا تو یہ تھا نا اتنے شرح نو ویکھنا
بس نہیں لازم آتا شیئین میں سے ایک کے سچا آنے سے دوسرے کی نقیض کے ساتھ کیا نہیں لازم آتا؟ کہ نقیضین میں سے ہر ایک سچا آئے دوسرے کے بغیر، دوسرے کی نقیض کے بغیر یہ نہیں لازم آتا، کیونکہ وہ تو ایک ہے جی۔ پس بس پڑھ نہیں بارد فتورے کا لفظ کل ولا بد منہ، چھوڑ دیے گا لفظ کل، حالانکہ یہ ضروری تھا۔ تو یہ کوئی لین یا جڑی پیچھے چل متن وچ ضرور آتا صدق احد المتباینین میں کلن ہونا چاہیے تھا، صدق کو کل احدن ہونا چاہیے تھا، آگے فقط کی ضرورت نہیں تھی، جس کی ضرورت نہیں وہ آ گیا، جس کی ضرورت تھی وہ رہ گیا، سمجھے؟ اے گل ہی ساری جی۔ بہرحال ثانی پس اس لیے کہ واجب ہے یہ کہ کہتے ضرور آتا صدق احد نہیں، صدق کل واحد من المتباینین مع نقیض الاخر، صدق کل واحد من المتباین، اور ضرور آتا ضرورت صدق کل واحد من المتباینین مع نقیض، اس لیے کہ تباین جزئی نقیضین کے درمیان صدق ہے ہر ایک کا، دونوں میں سے ان نقیضین میں سے دوسرے کے بغیر، اور دوسرے کے بغیر سنیں یہ ہے یہ تباین جزئی ہے، نہ کہ صدق ایک کا نقیضین میں سے دوسرے کے بغیر، صرف ایک طرف سے ہو یہ تباین جزئی نہیں، جانبین سے ہو تو یہ ہے، منع کر اس دا۔ اور بہرحال ثانی بس اس لیے کہ واجب تھا یہ کہ کہتے ضرورت صدق کل واحد من المتباینین مع نقیض الاخر، اس لیے کہ تباین جزئی نقیضین کے درمیان کیا ہے وہ سچا آنا ہر ایک کا نقیضین سے، نقیضین سے بغیر دوسرے کے، نہ کہ سچا آنا صرف ایک کا دونوں میں سے، بغیر دوسرے کے، سنیں یہ نہیں تھا، تو پس نہیں لازم آتا شیئین کے ایک کے سچے آنے سے دوسرے کی نقیض کے ساتھ، سچا آنا ہر ایک کا نقیضین سے بغیر دوسرے کے، پس چھوڑ دیا گا لفظ کل، اور ضروری ہے اس سے جی۔ اس پس نہیں لازم آتا شیئین کے ایک کے سچے آنے سے دوسرے کی نقیض کے ساتھ سچا آنا ہر ایک کا یعنی احد سے کلو واحد نہیں سمجھ آتا بغیر دوسرے کے، بس چھوڑ دیا گیا لفظ کل، اور ضروری حالانکہ ضروری ہے اس سے۔ لفظ کل سے جی۔ وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ الدَّعْوَى يَثْبُتُ بِمُجَرَّدِ الْمُقَدِّمَةِ الْقَائِلَةِ بِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُتَبَايِنَيْنِ يَصْدُقُ مَعَ نَقِيضِ الْآخَرِ لِأَنَّهُ يَصْدُقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ النَّقِيضَيْنِ بِدُونِ الْآخَرِ حِينَئِذٍ وَهُوَ الْمُبَايَنَةُ الْجُزْئِيَّةُ فباقی المقدمات مستدرک۔ شارح فرماتے ہیں یہ جو مسئلہ ثابت کرنا تھا نا، پیچھے واپس چل متن بخا کے تھوڑی مت ماری گئی ہے جی، کہ جن نقیضوں میں جو بے متباینان کی نقیضیں کیا ہوتی ہیں، متباینان ہوتی ہیں تباین جزئی، آگے جو دلیل چلائی امتحان کری اس متن، اس لیے کہ وہ دونوں اگر نہیں سچی آتی اکٹھی بالکل جیسے لا وجود اور تو ان کے درمیان کیا ہو گیا، اور اگر سچی آتی ہیں اکٹھی جیسے تو ہوگا ان کے درمیان واسطے بدیوں نے متباینین کے ایک کے صدق کے دوسرے کی نقیض کے ساتھ فقط، تو پس تباین جزئی لازم ہو گیا جزمن۔ شارح فرماتے ہیں ایڈی لمبی گل کیتی ہے، چھوٹی جی گل کر کے بھی یہ گل سمجھائی جا سکتی ہے۔ کیڑی گل ہن سمجھائی؟ آندے نے صرف وانتا تعلم دعویٰ، کیڑا دعویٰ کہ متباینان کی نقیضوں کے درمیان نسبت تباین جزئی کی ہے، یہ دعویٰ ثابت ہو سکتا ہے صرف اس جملے کے ساتھ، صرف اس مقدمے کے ساتھ، کیڑا کہ ہاں بھئی جن کے درمیان نسبت تباین کلی کی ان کی نقیضوں میں تباین جزئی ہے، کیوں؟ بے انا بائیں طور کے ہر ایک متباینین سے، انسان اور فرد سے سچا تے دوسرے کی، صرف اینی گل کر دیں کہ ہر ایک کے انسان اور فرد سے
ہر ایک سچا ہوتا ہے دوسرے کی نقیز کے کہ کون ہی سچا ہوتا ہے؟ پھر رولا پہ گئے، اس لیے کہ سچا آتا ہر ایک نقیزین سے بغیر دوسرے. تو اب جب ہر ایک کا عین دوسرے کی نقیز کے ساتھ سچا آتا ہے، خام خواہ ہر ایک کی نقیز سچی آئی دوسرے کی، نقیز کے بغیر بس آندھنے اینی گل کافی ہے، اینی گل تو دعویٰ ثابت ہو گیا جی. ایڈا لمبا کرنے کی ضرورت ہی کونی ہے جی. کیا کیا جی شارع فرماتے ہیں کہ یہ کہ وانتا تعلم میں تم ہی اس گل نو جاننا ہے. نقیزوں کے درمیان تباین جزئی ہوتا ہے. یہ مقدمہ یہ اتنی لمبی دلیل کی ضرورت نہیں، صرف اتنی بات کافی ہے کہ متباین نین میں سے ہر ایک سچا آتا ہے، دوسرے کی نقیز کے ساتھ اس لیے کہ ہر ایک کی نقیز ہر ایک سچا آتا ہر ایک نقیزین میں سے دوسرے کی نقیز کے بغیر. اس وقت جب ہر ایک کا عین دوسرے کی نقیز کے ساتھ سچا آیا تو پھر ہر ایک کی نقیز دوسرے کی نقیز کے، بغیر سچی. کیونکہ عین کے ساتھ سچی آ رہی. صرف اینی گل ثابت کرنی، جب ہر ایک دوسرے کے بغیر پایا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ تباین جزئی ہوتا ہے. اینی گل کافی سی. یہ باقی سارے مقدمات جڑے نکی نے مستدرک نے جی سمجھے ہی. چل اور تو جانتا ہے اس بات کو کہ دعویٰ ثابت ہو جاتا ہے صرف مقدمے کے ساتھ جو قائلہ ہے. قائلہ میں نے بھی مقدمہ جڑا بھی جڑا بولن لگیا سی، جڑا بولن لگیا کیڑا بئی طور کہ ہر ایک متباینین سے سچا آتا ہے دوسرے کی نقیز کے ساتھ ایک قضیہ، اس لیے کہ سچا آتا ہے ہر ایک نقیزین میں سے دوسرے کے بغیر اس وقت، اور وہ مباینت جزیہ ہے. پس باقی مقدمات مستدرک ہیں. اور موشین عجیبہ نال جڑا نا مصنف صاحب دی طرفوں دفاع کیتا ہے جی اگر ٹرو بس نہیں بڑے دفاع ہوں دفاع تو سر کھپانا ہے. ہو جاتا ہے صرف مقدمہ کے ساتھ جو قائلہ ہے بئی طور کہ ہر ایک متباینین سے سچا آتا ہے دوسرے کی نقیز کے ساتھ، اس لیے کہ سچا آتا ہے ہر ایک نقیزین سے دوسرے کے بغیر اس وقت، اور یہ مباینت جزئیہ ہے. ایتھے نا چل واپس باقی مقدمات مستدرک. میری گزارش ادھر ویکھو، مشارع صاحب جڑا جملہ بنایا ہے ہاں بائیں طور کہ ہر ایک سچا آتا ہر ایک متباینین سے سچا آتا ہے دوسرے کی نقیز کے ساتھ. اگے لے انا دی بجا نا فہین آئزن. ہوں بکھی ادھر پس اس وقت سچا آئے گا ہر ایک نقیز عین سے دوسرے کے بغیر. سمجھو نہیں پہ جی اسی بھی کہہ سکتے کہ بزرگوں اتنے فہین ایزن ہوں تو گل زیادہ واضح سی لینا دی بجائے کونی کھانے چ پئی کہ ہر ایک متباینین سے سچا آ رہا ہے. دوسرے کی نقیز کے جب یہ بات ہے تو پس اس وقت سچا آئے گا ہر ایک نقیز عین سے دوسرے کی نقیز کے بغیر جی. تو لہذا لینا دی ضرورت کو نہیں جی ہین ایزن پیچھے ہونا چاہیے سی. سمجھے ہی تو موشی نے جڑا جواب دیتا سارا دا خلاصہ ہے کہ مصنف صاحب نے وضاحت کی تھی تو تسی وضاحت غصے ہو گئے جی.